حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا، محاصرہ ہوا مدینے میں، یہاں دفاع کرنے کے لیے لوگ تیار تھے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بیچ دیا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت عثمان نے لیکن کہا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول میں خوریزی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان خوریزی ہو، اس کو گوارا نہیں کیا۔ اپنا خون انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے بہا دیا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے ان کو مدینے میں ہی رہنے کو کہا، اور فتح کی خوشخبری جب مدینہ کی گلیوں میں پہنچ رہی تھی تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین پوری ہو رہی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ ابتدائی طور پر مسلمان کامیاب ہوئے، اور تقریباً یہ بات یقینی ہو چلی کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ کفار پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، ان کی خواتین جو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان میں موجود تھی، وہ بھی اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ تو اب اس صورتحال نے ان لوگوں کو متاثر کیا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر متعین فرمایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، ہم ہار رہے ہو یا جیت رہے ہو اس سے کچھ بھی متاثر نہیں ہونا۔ تو 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے تیر انداز، تو ان میں سے 40 نے جگہ چھوڑ دی، یہ سوچتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ اب کیا ہے، تو جنگ ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ صرف 10 صحابہ رہے کہ جن کو کمزور پا کر دبا دیا گیا، اور پھر کایا پلٹ گئی، اور مسلمان عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئے۔ اس وقت جو میدان میں تھے وہ بھی امتحان میں پڑے، اور بعد والوں کے لیے بھی ایک امتحان کی چیز ہو گئی۔ تو بعد والوں کے لیے امتحان کی چیز کیا ہوئی ہے؟ تو جب پیچھے سے حملہ ہوا اچانک، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حالات کو سمجھ نہیں سکے، اور اچانک ہونے والے اس حملے نے ان کے اندر ابتری کی کیفیت پیدا کر دی۔ 3 گروپ بن گئے مسلمانوں کے۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوئی کہ جو بھاگ کھڑے ہوئے میدان سے، اور انہوں نے مدینے میں ہی جا کر دم لیا، اور پھر ان کی واپسی اس وقت ہوئی جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی تھی کہ جو حیران و پریشان تھے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا قصہ بھی مشہور کر دیا گیا، تو اس لیے بھی بہت سارے صحابہ کرام بے دل ہو گئے، اور کہا کہ اب کیا لڑنا اور کس کے لیے لڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، پیغام تو اپنی جگہ پر دنیا میں قائم رہنے والا ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو یہ سمجھایا۔ اور ایک جماعت ان لوگوں کی ہوئی کہ جو اپنی حالت پر رہی، مقابلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب انداز میں انہوں نے
دفاع کیا۔ اب وہ جو پہلی جماعت ہے جو مدینے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھی، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کے جو بدخواہ ہیں، اور ان کے بدخواہ کیوں ہیں؟ تو اصل بدخواہی کیا ہے؟ اسلام سے۔ تو اس لیے اس خلیفہ اسلام کو بدنام کرنے کی اس عنوان سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ بہت سارے تھے جو میدان چھوڑ کر تری کی کیفیت کی وجہ سے اور سراسیمگی کی کیفیت کی وجہ سے چلے گئے تھے، سمجھ میں نہیں آیا ان کو، لیکن اور کسی کی طرف نظر نہیں جاتی۔ حضرت عثمان اس سلسلے میں نشانہ بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والوں میں تھے، لیکن اللہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایسے بدقباش لوگ آئیں گے اس دنیا میں، تو اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا اور کہا کہ جو لوگ بھاگ گئے نا میدان سے، تو ان کی کوئی ایسی حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے ذہن میں اس طرح کی بات ڈال دی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلین چٹ دے دی گئی ہے، یہاں چارج شیٹ لگانے کی کوشش ہوتی ہے نا۔ تو یہ صورت حال ہے۔ برحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اگر غلط ہوتا اس اعتبار سے کہ وہ بدخواہ ہوتے، بدنیت ہوتے، مزل ہوتے واقعی طور پر، تو ایک غلطی سے کئی غلطیاں وجود میں آتی ہیں، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے سے پہلے آئی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے غلطی کی نا، تو اس کا خمیازہ لمبے عرصے تک مسلمانوں کو بھگتنا پڑا ہے۔ 70 صحابہ شہید کیے گئے، اور پھر رجی کے واقعے میں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ سب تسلسل ہے اسی کا، اور اسی ایک کوتاہی کی سزا کئی انداز میں مسلمانوں کو ملی اور برداشت کرنی پڑی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ حضرت عثمان بدنیت ہوتے نا، تو ان کی زندگی میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن آگے کی کہانی کیا ہے؟ تو آگے غزوہ تبوک سے متعلق جو تفصیلات ہیں نا، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کتنا مال خرچ کیا انہوں نے اس موقع پر، اور اس حد تک دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوش ہو گئے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں، کوئی فرق ان کو پڑنے والا یہ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اتنا انہوں نے جمع کر لیا اللہ تعالیٰ کی یہاں کے، اب کوئی سی بھی چیز ان کی ہے، کوئی سی بھی کوتاہی اگر ہو بھی جائے بالفرض، تو اس سے کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہمارے سامنے آیا، کیا ہے وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں آپ، اور اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش کو اطلاع مل گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مخالفت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور یہاں سے کوشش اس بات کی کہ گفتگو کی جائے اور سامنے والوں کو مطمئن کیا جائے کہ ہمارا مقصد آنے سے کچھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان کو ضد تھی، اور ضد اس لیے تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مکے میں محمد کے داخلے کا مطلب یہ کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور محمد ہم سے اوپر ہو گیا۔ تو یہ جو بات چل رہی ہے، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، صحیح رخ دینے کے لیے سفیر بھیجا ایک، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خزائی شخص کو بھیجا، ان کے اونٹ کو شہید کر دیا گیا اور ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن جان بچا کر وہ آ گئے۔ اب کسی ایسے شخص کو بھیجنا ہے کہ جو صحیح انداز میں جا کر مضبوط نمائندگی مکے میں کرے، مکے کے لوگوں کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی کہ ان کو بھیجا جائے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان کا جو خاندان قبیلہ ہے نا، تو قریش کی طرف سے اس خاندان کو یہی سفارت ہی کا منصب ملا ہوا ہے کہ اگر کسی معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے جانا ہے نا تو اس خاندان کے افراد جاتے تھے. اور اس سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ صلاحیت حاصل تھی، ایک سلسلہ بھی چلا رہا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب صورت یہ ہے کہ مکے میں بنو عدی کا کوئی ایسا قابل ذکر فرد نہیں ہے مضبوط کہ جو مجھ کو حمایت دے سکے اور اپنی حفاظت میں لے لے اور میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات پیش آئے تو میرا دفاع کر سکے. تو اس لیے میرا جانا مناسب نہیں ہے. میں ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں جو اس کام کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہو سکتا ہے. کون ہے وہ؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا خاندان ہے اور خاندان کا اپنا بڑا وقار ہے، افراد ہیں، تو اگر ان کو بھیجیں گے تو بات بنے گی اور ان کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچا جائے گا. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس یا اور صحابی کے اگر اس وقت حضرت عثمان کے علاوہ کوئی ایسا مقام والا شخص ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو ضرور بھیجتے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. اب عثمان گئے، ایک ایک کر کے مکے کے سرداروں سے ملاقات کی اور بات رکھی کہ ہمارا مقصد یہ ہے، لیکن ہر ایک کی طرف سے ایک ہی رٹ ہے، محمد کو آنے نہیں دیں گے. اور یہ پیشکش ہوئی بعض لوگوں نے کی کہ اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو اجازت کر لے. حضرت عثمان نے کہا کہ نہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نہیں کرے اور میں کر لوں، یہ تو نہیں ہوگا. میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد بتاؤ. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیلا دی گئی اور تاخیر ہوئی ذرا، تو اس افواہ کو قوت ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے مکے میں. تو اب اس موقع پر اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کردار سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ شریک تھے ان سے بیعت لی، بیعت درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے بیعت، اس بات پر کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں. سفر میں تھے، پوری تیاری تو تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے پوری قوت اور مضبوطی کا ثبوت دیا اور ایمان کا ثبوت دیا اور کہا کہ ہاں بالکل. تو بعض صحابہ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور 1413. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اصحاب الشجرہ کی تعداد 1400 تھی، 1400 سب نے بیعت کی، صرف ایک شخص نے بیعت نہیں کی. یہ منافقین میں سے تھا اور اپنی منافقت کی وجہ سے اس نے بیعت نہیں کی، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس کا نام جد بن قیس تھا. تو اس نے بیعت کی، باقی سارے لوگوں نے بیعت کی ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہے بیعت کرنے کا، اس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار یہ سامنے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یعنی اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ اگر وہ بھی ہوتے تو موت کی اور جان دینے کی اس بیعت میں شریک ہوتے. تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے. یہ ایک بات سامنے آئی. اور دوسری بات کیا ہے کہ جن لوگوں نے نازک گھڑی میں بیعت کی نا، تو ان کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی اور قیامت تک کے لیے ان کو سرٹیفائیڈ کر دیا. کیا ہے وہ؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنین سے راضی ہو گیا اس وقت جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا اور اللہ کو معلوم ہو گیا کہ جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کو دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ سچے دل سے، صدق دل سے بیعت کر رہے. اس لیے سرٹیفکیٹ ہے کیا
اللہ ان کو رضا کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1400 تھے صحابہ، تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے موت کی بیعت کی اور ان کو اللہ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ یہ قصہ ہو گیا، اور اسلامی تاریخ میں اس قصے کو ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجیے، سنگ میل بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اونچے درجے کے لوگ کون ہیں، تو اونچے درجے کے لوگوں کی تعین کرتے ہوئے ایک پڑاؤ آتا ہے، کہاں کا عقبہ کی بیعت جن لوگوں نے کی ان کا خاص مقام ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو پڑاؤ آتا ہے غزوہ بدر کی شکل میں، اور ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر مقام آتا ہے کہاں، تو غزوہ حنین میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تھے نا، اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے تیر اندازوں کا، تو اس موقع پر یا اصحاب الشجرہ کہہ کے پکارا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی نا، درخت کے نیچے کدھر گئے؟ تو جس طرح گائے کے بچے گائے کی طرف سمٹ آتے نا، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہو گئے تھے۔ تو اصحاب الشجرہ اور اصحاب بیعت رضوان یہ بھی کیا ہے، خاص لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو مسلمان ہوئے نا، دونوں میں تمیز کی جاتی ہے، جو پہلے ہیں ان کا مقام اور ہے، جو بعد میں ہے ان کا مقام اور ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑ رہی ہے، کون ہے جو زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے 35,000 درہم خرچ کر کے زمین خریدی اور مسجد کے حوالے کر دی۔ تو یہ بھی ایک سخاوت کا قصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رہے، تو حضرت عمر وزیر تھے اور سیکریٹری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے تھے، امین السر۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ان کی یہ حیثیت باقی رہی، اور پھر اللہ کی مشیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، اور پھر زخمی ہو کر شہید بھی ہوئے۔ تو اب شہادت ہونے والی ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کس کو اپنے بعد جانشی بنائیں گے؟ حضرت ابوبکر نے اپنے اعتماد کی بنیاد پر اور حضرت عمر کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک شخص کو نامزد کر دیا تھا، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہے، تو اس لیے حضرت عمر نے 6 لوگوں کو نامزد کیا، 6 لوگوں کو۔ اور ایک بات یہ کہی کہ اگر امیر الامہ ابو عبیدہ بن جراح ہوتے نا تو میں ان کو اعتماد کی بنیاد پر بنا دیتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑ رہا۔ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ کون لوگ تھے یہ؟ تو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے 6، عشرہ مبشرہ میں سے 6، 7ویں بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کو شامل نہیں کیا۔ کون تھے وہ 7ویں؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بہنوں ہی ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے راستہ بند کیا اور کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ جب خلافت کی بات ہوئی نا تو حضرت عمر نے اپنے گھر کے لیے بھی چانس باقی رکھا اور ایک آدمی کو داخل کر دیا اس میں کہ اس کے لیے بھی موقع ہو جائے۔ تو 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ساتھ میں مشورے کے لیے صرف ابن عمر کو رکھنا، لیکن وہ اس معاملے میں کسی بھی طور پر شراکت دار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، تدفین ہوئی، 6 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری تدفین کے 3 دن کے اندر اندر معاملہ طے ہو جانا چاہیے اور اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے تو اچھا ہے کہ اس مدت کے لیے امام ان میں سے کسی کو نہیں بنایا حضرت عمر نے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ تو یہ بھی احتیاط کی بات تھی کہ اگر ان میں سے کسی کو بناتے تھے نا تو وہ ایک طرح کا اشارہ ہو جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کو ہونا چاہیے تھا خلیفہ،
تو اس لیے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور اس مدت میں وہ امامت کرتے رہے. اب یہ 6 لوگ جمع ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ 4 اور 2 عثمان و علی رضی اللہ عنہما. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی کو دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے. تو حضرت زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی کے لیے دستبرداری اختیار کرتا ہوں. حضرت طلحہ نے کہا کہ میں عثمان کے لیے دستبردار ہوتا ہوں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دستبردار ہوتا ہوں. تو اس طرح 6 کی جگہ اب کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. اب 3 میں سے انتخاب ہونا ہے کہ کس کو منتخب کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور یہ کہا کہ آپ دونوں کیا مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میرے حوالے کر دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں میں سے جو اہل ہوگا، پہلے نمبر پر ہوگا، میں اس کے لیے کوشش کروں گا اور لوگوں سے رائے اور مشورہ لوں گا. تو ایک شخص سے مدینہ جن سے بھی ملاقات اور جن کو بھی اس لائق سمجھا کہ یہ مشورہ دے سکتا ہے اس سلسلے میں پوچھتے رہے. اور 3 دن کا عرصہ گزر گیا. اس سے میں مختصر طور پر یہ بات ہے کہ اس مدت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے نہیں بیٹھ سکے. ان کے بھانجے یا بھتیجے مسور بن مخرمہ ان کے گھر میں رات میں پہنچے، کہا کہ سو رہے ہو، حالانکہ میں نے تو نیند کا سرما لیا ہی نہیں ابھی تک، ہے نا. تو پوری رات انہوں نے گزار دی اور فجر کا وقت ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ان سے ہر ایک سے الگ الگ طور پر انہوں نے مشورہ کیا. دوسرے لوگوں سے پہلے پوچھ چکے تھے، عورتوں سے بھی یہاں تک کہ انہوں نے مشورہ کیا تھا. اور پھر حضرت علی سے بھی گفتگو کی، حضرت عثمان کو لاسٹ میں بلایا، ان سے بھی لمبی گفتگو کی. فجر کی اذان ہو گئی. تو اب جو مشورہ انہوں نے کیا تھا اس مشورے کی بنیاد پر چونکہ زیادہ تر لوگوں کی طرف سے رائے حضرت عثمان کے لیے آئی تھی، اس لیے فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا. اور سب سے پہلے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، خلافت کی، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سن 35 ہجری کا قصہ ہے جب خلیفہ بنائے گئے. اور 12 سال تک حضرت عثمان نے خلافت کی یہ ذمہ داری نبھائی ہے. یہ جو 12 سالہ خلافت کا دور ہے نا، یہ اسلامی تاریخ یہ بالکل عروج کا دور ہے نا. اور آگے بڑھتے رہنے کا دور ہے. روس، چین، ہندوستان، اور جس سمت میں آپ نظر ڈالیں تو ہر سمت میں مسلمانوں کی پیش قدمی ہو رہی ہے. عقبہ بن نافع اسلامی تاریخ کے ایک زبردست سپہ سالار گزرے. ان کا قصہ مشہور ہے اور لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ کبھی وہ دور تھا ہمارا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اقبال نے کہا تو یہ قصہ کیا ہے؟ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر سامنے بحر ظلمات ہے، گھوڑا ڈال دیا اس میں اور کہا نگاہ اٹھا کر کے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے بعد بھی کوئی وسیع ہے کہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑنا ہے تو ہم وہاں تک پہنچتے، لیکن اب سامنے پانی دکھ رہا ہے. تو یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. اس وقت تک سمندر پر رومیوں کی حکومت تھی، رومیوں کی، اور اس حکومت کی وجہ سے چھیڑخانی کا سلسلہ مسلمانوں کے خلاف جاری رہتا تھا اور مسلمانوں کو سمندری راستے کی طرف سے ستایا جاتا تھا. حضرت عثمان نے فرمان جاری کیا اور کہا کہ ہمارے بھی اپنے بیڑے تیار ہونے چاہیے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی. شام کے گورنر ہوتے تھے اور انہوں نے مختصر وقفے میں
1400 بحری بیڑے تیار کر دیے، 1400. اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ رومیوں کو سمندر میں زبردست شکست دی حضرت معاویہ نے اور ان کے ساتھ دوسرے اصحاب نے. اور تاریخ اسلامی کا ایک تاریخ اسلامی کی جنگ ہے کہ جس کو ذات السواری کہا جاتا ہے. تو یہ میدان وہ سمندر میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو مکمل طور پر نمایاں طور پر کامیابی ملی. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا قصہ ہے. فتوحات کا سلسلہ جر رہا ہے، فتوحات حاصل ہو رہی ہے، مال مسلسل آ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ اعلان ہو رہا ہے، شام کو بھی ہو رہا ہے، صبح کو بھی ہو رہا ہے، اے لوگو آؤ، تمہارا جو حصہ ہے نا مال میں اپنا اپنا حصہ لے کر آؤ، یہاں جمع کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں اپنے دور کے مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے. وہ قصہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے زمین خریدی اور مسجد کے لیے وقف کی، وہ الگ ہے. اپنے دور میں بھی انہوں نے مسجد کی توسیع کی اور زبردست توسیع کی ہے. تو اس طرح یہ کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کی پہلی جو توسیع ہوئی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی ہے. فتوحات کا سلسلہ وسیع ہے، دراز ہے، مسلمان ادھر ادھر پھیل رہے ہیں اور اچھے بڑے مسلمان مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ان کے ساتھ قرآن پھیلا ہے. لیکن اب ایک صورتحال درپیش ہو گئی ہے. درپیش کیا ہے وہ صورتحال؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ارمینیا ادھر ایران وغیرہ کے علاقے میں جنگ میں، ترکستان وغیرہ کے علاقے میں جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں. وہاں ایک صورتحال ان کے سامنے آ رہی ہے. کیا ہے کہ مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، یعنی اعراب کا فرق ہوتا ہے، کبھی صیغے کا فرق ہوتا ہے اور کبھی مالکی اور ملکی کا فرق ہوتا ہے، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں. تو اس طرح کا اختلاف ہے. اصل معنی میں تبدیلی نہیں ہے، پیغام میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن پڑھنے وغیرہ کے انداز میں تبدیلی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے نا، جو اصلی عربی ہے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو عجمی لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی کی باعث ہو رہی ہے، اختلاف پیدا ہو رہا. اور ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائے اور مسلمان یہود و نصارہ کی طرح اختلاف میں نہ پڑ جائے اپنی کتاب کے سلسلے میں. تو خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی اور کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، قبل اس کے کہ مسلمان اختلاف میں پڑے آپ کو اتحاد کا سامان کر لینا چاہیے، یعنی قرآن کو اور مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کر دینا چاہیے. تو حضرت عثمان نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور 4 اور لوگ تھے کہ جن کو ان کے ساتھ کیا. 4 میں سے 3 قریشی تھے، بلکہ 4 قریشی تھے اور 5 میں سے اور 2 یا 1 انصاری تھے. ذمہ داری دی اور کہا کہ مطالعہ کرو، جتنے نسخے ہو سکتے نا سب کو حاصل کرو اور ایک نسخہ تیار کرو، اور کسی قرات کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے اگر تو قریش کی جو قرات ہے نا اس کو ترجیح دو، اس لیے کہ قریش کی قرات پر سب متفق ہو جائیں گے، دوسروں کے سلسلے میں جھگڑا رہے گا. قریش کی برتری کیا ہے، سب کی یہاں مسلم ہے. تو اس طرح سے ایک نسخہ تیار ہو گیا ہے نا. پہلے صحیفوں کی شکل میں قرآن مجید تھا، صحیفوں کی شکل میں، یعنی ایک سورہ ایک الگ الگ. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصحف کی شکل میں قرآن ہو گیا. اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کیا ہے، مصحف عثمانی ہے، عثمانی مفہوم ہے. حضرت عثمان نے یہ کام کیا ہے. ان کے دور میں ایک کتاب کی شکل میں قرآن مجید جمع ہوا. اب ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا، یہ کام کیسا ہے، اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان میں تو یہ بڑا کارنامہ ہے تو عثمان کا کہ امت کو انہوں نے جمع کر دیا. اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کارنامے کی بنیاد پر جن کی بھی حصہ داری جس حد تک ہے اس کے مطابق ہے کتنے پڑھنے والے ہوں گے، کتنے پڑھنے والے ہوں گے، کس قدر پڑھا جاتا ہے قرآن. تو جس قدر پڑھا جاتا نا سب حضرت عثمان کے کھاتے میں جمع ہوتا جا رہا ہے. تو کتنا جمع ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 12 سال تک حکومت کی آگے بڑھتا جا رہا ہے اسلام کا معاملہ. تو پہلے سے دشمن لگے ہوئے تھے، اب مختلف اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ خلفشار پیدا کرنے کے مواقع مل گئے. عبداللہ بن سبا یہودی ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا اور اس نے
اکسانا شروع کیا مختلف عنوان سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنے لوگوں کو مال دے دیتے ہیں وغیرہ. حضرت عثمان نے ہر موقع پر جواب دیا اور مطمئن کیا کہ میں اپنا مال دیتا ہوں, دوسروں کا مال اسلام ہو بیت المال کا مال نہیں دیتا. اور جو بھی سوالات تھے سب کا جواب دیا انہوں نے, لیکن چونکہ مقاصد کیا تھے دوسرے تھے. پھر وقت آیا کہ حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا, محاصرہ ہوا مدینے میں. یہاں دفاع کرنے کے لیے لوگ تیار تھے. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج دیا, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو. عبداللہ بن زبیر ہیں, عبداللہ بن عمر ہے, اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. حضرت عثمان نے لیکن کہا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول میں خون ریزی ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اس کو گوارا نہیں کیا. اپنا خون انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے لیے بہا دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ وقت آئے گا کہ جب منافقین تم سے مطالبہ کریں گے کہ خلافت کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنایا ہے وہ لباس تم سے چھین لے اور تمہیں اتارنے پر مجبور ہو جائے, تو کچھ بھی ہو جائے یہ لباس اتارنا نہیں ہے, مجھ سے آ کر مل لینا ہے, لیکن یہ لباس چھوڑنا نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے اسی پر عمل کیا. ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور مدینے سے اکثر کی تعداد حج کے لیے چلی گئی ہے. تو اب اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا, گھیر کر شہید کر دیا. اور شہادت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی, خواب دیکھا, اونگ لگ گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عثمان آج افطار میرے ساتھ ہی کرنا ہے. تو پھر شہید کیا گیا اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ ان کے لیے آپ کی طرف سے کافی اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. تو اس خلیفہ کو شہید کیا گیا اور پھر اسلام میں شگاف پڑا, تو پھر وہ شگاف کبھی بند نہیں ہوا. اور حضرت عثمان کی شہادت نے مسلمانوں کو جس مصیبت سے دوچار کیا نا, وہ مصیبت کبھی بھی مسلمانوں سے گئی نہیں. لڑنے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ختم نہیں ہوا. مختصر طور پر یہ بات ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ 18 ذو الحجہ کو پیش آیا ہے, سن 35 ہجری میں 18 ذو الحجہ کو. 12 سال حکومت کی اور یہ شاندار زمانہ تھا اسلام کا. پھر پیچھے کی طرف جانے کی بات ہو گئی اور اسلام کی فتوحات کا سلسلہ کیا ہو گیا, رک گیا. اور یہ کہنا چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا نا, بہت سارے ان میں سے دشمنان کو کیا ہو گئے, حاصل ہو گئے. حضرت عثمان سے متعلق بہت سارے اعتراضات ہیں, کچھ کا جواب دینے کی کوشش کی گئی, لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. یہ بات ہم کو نہیں بھولنی چاہیے کہ عثمان کون ہے. تو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی اگر, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو الزامات ہے. اگر ہو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پتھر کی لکیر ہے, اس لکیر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے تھے کہ پھر میں نے پڑھا کلی کی بات ہے کہ یہاں تک دعویٰ ہو جاتا کہ میں اگر اس دور میں ہوتا نا تو عثمان ابو بکر اور عمر سے بھی آگے ہوتا اور خلیفہ تو نہیں بنتا تھا. تو اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ اس لیے ہے کہ گستاخی کی گئی, اور گستاخی صحابہ کی جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ منفی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور بہت سارے اچھے اللہ والے لوگ جنہوں نے محنتیں کی وہ بھی کنارے کر دیے جاتے ہیں. اور عروج دے کے کیا ہوتا ہے, تو عروج دے کے نام تو بہت ہوتا ہے لیکن دلوں میں مقام نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں سے اگر عام لفظوں میں کہیں گے پنگا لینا اچھا نہیں ہے. یہ اللہ والے لوگوں میں متفقہ طور پر تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اہل سنت کا تو موقف یہی ہے کہ جو ترتیب ہے نا, ترتیب وہی ہے. پہلے نمبر پر ابو بکر, دوسرے نمبر پر عمر, اور تیسرے نمبر پر عثمان آئے تو تیسرے نمبر پر ہی تھے اور تیسرا ہی مقام ان کا تھا. اللہ تعالیٰ کیا. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
علم الإنسان ما لم يعلم